السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ الشفا ہومیوپیتھک سینٹر 111۔ آج میں آپ کو ایک آب حیات کا جو بہترین دوائی ہے، جس کو آب حیات ہم کہہ سکتے ہیں، جو زندگی کو واپس لے آتی ہے، یہ اس وقت استعمال ہوتی ہے جب انسان کا جسم بالکل ٹھنڈا ہو جائے، قوت حیات اس کی جواب دیتی ہوئی نظر آئے اور سارے جسم سے سارا جسم سو جائے، ہلانے جلانے کی مریض میں طاقت نہ ہو، صرف سانس آئے۔ ایسی صورت جب اس وقت ہوتی ہے جب قوت حیات انسان کی جواب دے رہی ہو، یعنی انسان آخری وقت کے نزدیک تر جا رہا ہو، ہاتھ لگائیں تو جسم ٹھنڈا ہو، لیکن مریض اس اندر سے اس کو گرمی محسوس ہو۔ تو یہ صورت ہیضے کے ابتدا میں زیادہ وومٹنگ یعنی الٹیاں آنے کی صورت میں، یا مور کا بخار کے آخری درجات میں، یا چوٹ لگنے سے، یا خسرہ ٹائیفائڈ اس کے آخری درجات میں، جب انسان کا جسم جواب دے دے، جسم ٹھنڈا ہو جائے، ہیضہ کی آخری سٹیج جس میں مریض کا پانی کم ہو کر الٹیاں آنے سے جسم میں وہ طاقت نہیں رہتی کہ وہ اس کا دفاع کرے، اس وقت یہ دوائی جس کا نام ہے کیمفر، CAMPHOR، کیمفر جو ہے یہ انسان کو موت کی وادی سے بھی واپس لے آتا ہے۔ کیمفر بنتا ہے کافور سے، جس کو مشک کافور کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو کیمفر کہتے ہیں، اور کافور کا شربت جنتیوں کے لیے بھی کافور کا شربت ملے گا، کافوری شربت۔ اس لیے قرآن کریم میں بھی اس کا نام آیا ہے۔ کافور کا مطلب ہے دوبارہ زندگی دینے والا، دوائی ہو یا شربت ہو۔ تو کافور کی یہ ہومیوپیتھک پوٹنسی بنا کر استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہانمن اعظم کا انسانیت پر احسان عظیم ہے کہ اس نے اس قسم کے فارمولے انسانیت کو دیے ہیں کہ ان کا دوسری طبوں میں، دوسرے طریقہ علاج میں جس بیماری کا علاج نہیں ہے، اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے ہانمن اعظم کے ذریعے انسانیت کو دیا ہے۔ یہ کافور کی پوٹنسی مدر ٹینچر سے لے کر 30 تک استعمال ہوتی ہے، 1x یا 2x یہ زیادہ کام کرتی ہے۔ میں نے ایک دفعہ آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ ایک ہیضے کا مریض
جو پہلے ادھر ادھر ہسپتالوں میں یا ادھر ادھر ڈاکٹروں کے پاس علاج کرواتا رہا، پھر ہسپتال والوں نے اپنا پورا زور لگایا، اس کو ڈرپیں وغیرہ لگائیں، لیکن جب اس کا جسم دل کو جواب دینے لگا تو انہوں نے جواب دے دیا کہ اس کو اٹھا کے لے جاؤ۔ وہ غریب لوگ تھے، وہ اپنے گھر اس کو لے آئے، مجھے ساری حقیقت حال بتائی۔ میں نے جب اس کو جا کر ہاتھ لگایا تو پاؤں بھی ٹھنڈے تھے، بازو بھی ٹھنڈے تھے، انگلیاں بھی ٹھنڈی تھیں، ماتھا بھی ٹھنڈا تھا، بالکل اس کو صرف سانس آ رہا تھا۔ تو اس صورت میں میرے پاس اور کوئی علاج نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں کافور سے اس کا تجربہ کروں۔ پھر کیمفر 1X میں نے پانی میں ڈال کر ایک گلاس میں 10 قطرے ڈال کر دے دیے، ان کو کہا کہ 10 منٹ کے بعد یہ چمچ کے ساتھ اس کے منہ میں ڈالو، کیونکہ وہ صرف آنکھیں جمکتا تھا، بول نہیں سکتا تھا، اس کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنا ہاتھ بھی ہلائے۔ ایسی صورت میں کیمفر اس کو ہر 10 منٹ بعد دیا گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد اس کا جسم گرم ہونا شروع ہو گیا، اس کو سانس آسانی کے ساتھ آنے لگی۔ انہوں نے مجھے بتایا 2 گھنٹے کے بعد کہ مریض اللہ کے فضل سے روح بصحت ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ اب پوری رات اس کی نگرانی کرو اور یہ اب ہر 2 گھنٹے کے بعد ایک خوراک دو اس کو۔ اس طرح صبح کے وقت جب اس کی رپورٹ ملی کہ وہ اس کے سارے جسم گرم ہو چکا ہے اور وہ اٹھ کر اپنا چائے وغیرہ پی رہا ہے، ناشتہ کیا ہے اس نے، تو میں نے شکر ادا کیا اللہ کا اور حانم اعظم کا کہ جس نے یہ عظیم اور لاجواب طریقہ علاج ہمیں بتایا، اس کے ذریعے سے اس ایک انسان کی جان بچ گئی۔ تو یہ آپ کو بتانا تھا اس کے فوائد۔ یہ ابتدائی ہیضہ میں بھی کیمفر آپ دے سکتے ہیں، ابتدائی نزلہ زکام میں بھی آپ کیمفر دے سکتے ہیں، انتہائی کمزوری میں بھی آپ کیمفر دے سکتے ہیں۔ اس کی شرط یہ ہے جب قوت حیات جواب دینے لگے، جسم ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائے، تو اس وقت آپ اس کیمفر کا استعمال کریں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کی اندر سے جو قوت ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، ٹٹیوں سے، الٹیوں سے اور کچھ نہ کھانے پینے سے جب انسان کو انتہائی کمزوری ہو جاتی ہے، اس وقت پھر کیمفر قوت مدافعت کو دوبارہ بحال کرتا ہے، اور اللہ کے فضل سے بہت سے مریض ایسی حالت سے واپس آئے ہیں۔ تو یہ ہے آج کی بیش قیمت، اس کو آب حیات بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یہ انسانیت کے لیے اس کو آپ نوٹ کر لیں۔ کیمفر ایسی بیماری میں جب قوت حیات جواب دے رہی ہو اور کوئی دوائی اثر نہ کر رہی ہو، اس وقت پھر یہ کیمفر کام آنے والی چیز ہے۔ اور دعا میں یاد رکھیں، اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں چینل کو، اور اس کو آگے بھی بھیجیں، بیل کا گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں تاکہ آپ کو تازہ نوٹیفیکیشن علاج معالجہ کے لیے اور صحت و سلامتی کے لیے کچھ صحت کی باتیں سننے کے لیے آپ کو وقت پر یہ نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور آپ وقت پر اس دوائی کو استعمال کرنے کے قابل ہوں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔